رسالہ ویران محل، ایک رسالہ ہے مردے کی بے بسی، ایک رسالہ ہے مردے کے صدمے، ایک رسالہ لے لیں قبر کا امتحان، ایک رسالہ لے لیں غفلت، پل صراط کی دہشت۔ یہ چند رسالوں کے نام ہیں۔ اب ایک ایک کر کے بھی ایک ایک رسالہ، یہ بہت ہی مختصر سے 32 36 صفحوں کے بعد رسالے ہیں۔ آپ بیٹھیں گے تو چند منٹوں میں اور رسالہ انشاءاللہ پورا پڑھ لیں گے۔ تو یہ رسالے صرف ایک بار نہیں، پڑھتے رہنے کی عادت ہوگی انشاءاللہ عز و جل، دل پر یہ باتیں اثر کرتی رہیں گی۔ اور غیبت کی تباہ کاریاں کتاب، اس میں کئی کتابوں کا مواد موجود ہے۔ یہ بھی الحمدللہ جو امیر سنت جس طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی بے رغبتی کی طرف تھوڑا سا وہ جائیں۔ اور یہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے روئے روئے میں مال کی محبت بس گئی ہے، نوٹیں چاہیے، نوٹیں۔ ثواب کیا حریص بننے کی طرف اللہ تعالی ہماری توجہ بھی ڈال دے اور ہمیں ثواب کا حریص بنا دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور اچھی اچھی نیتوں کا حامل بنائے ہم سب کو، کہ ہر وقت اچھی اچھی نیتیں کریں۔ اور ایک کاش باپا دعا کریں آپ بھی کہ ہمارا قلب ستھرا ہو جائے۔ آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں بھی سدھر جاؤں، ہم سب اللہ کے سدھر جائیں۔ میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ یہ رسالہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ایک آدھ بار پڑھنے سے عام طور پہ بات کم بنتی ہے، وقتاً فوقتاً مطالعے میں رہنے چاہیے۔ بابا ماحول میں وابستگی یہ بہت زبردست تبدیلی کا سبب بنتی ہے، بے شک۔ اور اس مدنی ماحول نے الحمدللہ بڑوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، بڑوں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ اور کئی ایسے جو مطلب جنہیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ کیسے تبدیل ہو گیا، یہ کیسے تبدیل ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکتوں سے نصیب ہو جاتی ہیں۔ کہ یہ ہے کہ ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے کی جو روحانیت کی متلاشی ہے، روحانیت چاہیے تو الحمدللہ روحانیت بہت ہی پیارے میٹھے اور عمدہ انداز میں دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور ایسے ایسے معاشرے کے طبقے کے لوگ جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے ایک ان کے وقت میں کہ یار یہ بھی تبدیل ہو جائے گا، الحمدللہ نہ وہ صرف تبدیل ہوتے ہیں بلکہ داڑھی والے بن جاتے ہیں، امامے والے بن جاتے ہیں، اور الحمدللہ مبلغ بن جاتے ہیں، صدائے مدینہ لگانے والے بن جاتے ہیں۔ خود یہاں بھی میرے ساتھ جو اسلام یا شرکا جو اس وقت فیضان مدینہ میں ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جن کا ماضی ایسا ہوگا، خود بعض اوقات ماضی بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اپنا، لیکن الحمدللہ حال ایسا ہے کہ لوگ حال برش کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر عزت کرتے ہیں۔ کل کو پاس بٹھانا کوئی پسند نہیں کرتا تھا اور آج الحمدللہ آنکھوں پہ بٹھا دیں الحمدللہ عز و جل۔ تو یہی جو جیسے میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس طرح کئی نوجوانوں میں دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول اور یہ طریقت، یہ روحانیت، بزرگوں سے وابستگی، یہ کس قدر افیکٹو ہے اور کتنی امیجیٹلی تبدیلی لاتی ہے۔ وہ یوں کہ اوور نائٹ تبدیل کر دیتے، آدمی رات کو سوتا ہے اور صبح کو تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ ماحول اور یہ ایک اسپریچول پاور، ایک روحانی قوت جو جتنی جلدی تبدیلی لاتی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی جیسے آپ کچھ دیر پہلے ایک نعت خواں سے نعت سن رہے تھے جو بڑی ہی پیارے انداز میں نعتیں پڑھ رہے تھے، اور مجھے میسج بھی آیا ان کے بارے میں کہ ان کو آپ لائیں۔ تو یہ نعت خواں جو اس وقت آپ کے سامنے تھے، یہ نعت خواں کیا تھے اور کس طرح یہ آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، کیا آپ ان نعت خواں سے سنیں گے کہ یہ ان کے اندر تبدیلی کیسے آئی، یہ خود ان کا ماضی کیا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت سارے کام چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے بالکل یکسوئی کے ساتھ مدنی چینل میں بیٹھے
اور دیکھیے کہ دعوت اسلامی کیا سے کیا بناتی ہے. میں ہمارے اسلامی بھائی کو ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی میں کیسے آئے, اور یہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا. تو یہ اسلامی بھائی اپنے وقت کے مشہور گلوکار اور سنگر جو آج دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں بطور نعت خواں آپ کے سامنے آ کر نعتیں پڑھ کر گئے, مدنی حلیے میں اور مدنی حلیے میں ماشاءاللہ. میں ان کو عرض کروں گا کہ یہ آ کر ہمارے اسلامی بھائیوں کو, مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کس طرح مدنی ماحول میں وابستہ ہوئے. اور اس وقت آپ کو مدنی چینل پر, آپ یہاں تو دیکھ رہے ہوں گے, مدنی چینل کے ناظرین اس وقت اپنی اسکرینوں پر ان کا ماضی بھی دیکھیں گے. ہمارے پاس ان کی کچھ ماضی کی ویڈیوز کلپس تھیں جو کہ آپ کو دکھائی جائیں گی, اور آپ خود کمپیئر کیجئے کہ مدنی ماحول میں آنے سے پہلے یہ نوجوان کیسے تھے, اور مدنی ماحول میں آنے کے مدنی ماحول نے اس نوجوان کو کیا سے کیا بنا دیا. یہ ان کا ماضی تھا, یہ ان کا حال ہے. اس وقت یہ گانا گاتے ہوئے آپ کو بتائے جا رہے تھے, اور اس وقت یہ نعت پڑھتے ہوئے بتائے جا رہے ہیں. اس وقت یہ گانا گا کر لوگوں کو گانوں میں جس طرح رقص کروایا کرتے تھے, آج نعتیں پڑھ کر لوگوں کو مدینے کی یاد میں رلا رہے ہوتے ہیں. مرحبا. آپ نے ان کے کچھ ماضی کے کلپس دیکھے ہیں. آئیے اب ہم خود جنید شیخ سے سنتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے آئے, آخر وہ کون سا واقعہ تھا جو ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لے کر آیا. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوسرے ورلڈ ٹور کی تیاری چل رہی تھی, وہی زندگی چل رہی تھی. ایک حب جاہ کی آرزو تھی, آرزویں دل میں, خواہشات تھیں بہت ساری. بہت سارا پیسہ کمانا تھا, بہت ساری شہرت کمانی تھی, اور بہت کچھ دیکھ بھی لیا تھا. بہت کم وقت میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا. اس کے بعد بس ایک رات سو رہا تھا خواب میں, خواب میں الحمدللہ باپا تشریف لائے الحمدللہ. اور میں نے دیکھا کہ مجھے آج الحمدللہ میں نے ایسا سوچا نہیں تھا کہ باپا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے یہ سب کچھ بتا رہا ہوں گا. اور کسی اونچی جگہ پر آپ کھڑے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھے بلا رہے تھے وہاں. اور میرے ساتھ میرے وہ دو, ایک بھائی کزن اور ایک ماموں جو ماحول میں الحمدللہ وہی میرے ساتھ تھے. اس کے بعد پھر الحمدللہ درس, عشاء کے بعد مسجد میں درس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی الحمدللہ. نمازوں کی پابندی کا ذہن بنا الحمدللہ. بس پھر کچھ ایسے سلسلے چلے. ایک رات خواب میں پھر اپنی موت دیکھ لی. میں پہلے کسی اور دنیا میں جی رہا تھا. اس وقت مجھے احساس نہیں تھا کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں, لیکن کچھ مسنگ تھا, کچھ تھا نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود
آس پاس بہت سارے لوگ ہونے کے باوجود